السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ناول یار دل برم از قلم رحیلہ خان، قسط نمبر 53، بدر زرین اسپیشل ایپیسوڈ۔ مہد انفال نہیں آئی۔ شائستہ اسے واپس اکیلا لوٹتے دیکھ اس کے پاس آتی بولی، چھوٹی مما اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے آرام کرنے کا کہہ دیا۔ مہد نظر چرا کر جھوٹ کا سہارا لیتے بولا۔ اس دوران مہد نے حال کا بغور جائزہ لیا تھا۔ شاداب اور رومانہ ابھی تک نہیں دکھے تھے، جبکہ سعدیہ ان سب سے دور خاندان کی کچھ عورتوں کے ساتھ بیٹھی محو گفتگو تھی۔ تم لوگوں کا موجود نہ ہونا ہی ابھی بہتر ہے۔ وہ خود سے بڑبڑایا اور پریشان سی اپنے چھوٹے ممی کی جانب متوجہ ہوا۔ کیوں، کیا ہوا؟ انفال صبح تک تو ٹھیک تھی، آپ نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا؟ شائستہ پریشان سی ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ چھوٹی مما، میری بیوی اور آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، مہد نے تسلی دی اور ان کو ساتھ لیے سٹیج کی جانب ہے۔ انفال کے نہ آنے کا سوال سب نے پوچھا تھا۔ علی اور عفنان تو باقاعدہ خانم بی کے کہنے پر بڑی حویلی انفال کو لینے جانے والے تھے، پر مہد نے سب کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی اس کی بیوی کو تانگ نہ کرے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس پر خانم بی اور بی جان کی تو خوشی سے آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ ہماری انفال امید سے ہے کیا؟ ان کے یوں اچانک یہ سوال پوچھنے پر مہد کے لبوں پر مسکراہٹ چھپ دکھلا کر غائب ہوئی تھی۔ ادھر دور تک ایسا کوئی چانس نہیں تھا اور اس کے گھر والے اس خبر کے شدت سے منتظر تھے۔ مہد نے گہرا سانس بھرا اور ایک تیرانہ نظر سب پر ڈلے جو اس کے چہرے کو دیکھتے اپنی من پسند بات سننے کے لیے تاک لگا رہے تھے۔ آپ کی پوتی امید سے ہے، اس کی فی الحال امید چھوڑ دیں آپ، مہد نے گمبھیر آواز میں کہا، پھر ارسلان خان کی جانب بڑھ گئے، جبکہ وہ سب ہونک بنے اس کی چوڑی پشت تکتے رہ گئے۔ اب آپ ہم سے امید لگائے۔ خانم بھی بدن نے ان کو اداس دے کر چٹکلا چھوڑا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھی کب سے اس کی معنی خیز باتوں سے آدھبوئی ہوئی زرین اس کی بے باک بادر اچھل پڑی تھی۔ وہیں سب کا کہکا برجستہ تھا۔ صحیح کہہ رہا نا جانے من؟ سب کو ان دونوں جوڑیوں کی جانب متوجہ دیکھ کر بدر نے پھر سے زرین کو چھیڑا، تم انتہا کے گھٹیا انسان ہو۔ زرین روحن سی آواز میں من منائے، تمہارا ہی ہوں۔ بدر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کھینچ لیا، ذرا تو شرم کر لو، اتنے ترسے ہوئے تھے۔ زرین جنجلا اٹھی تھی، شرم کیوں کروں، بیوی ہو میری، اور ترسے ہوئے کی تو بات ہی مت کرو، عمل سے بتلاؤں گا کتنا ترسا ہوا، وہ بھی صرف تمہارے لیے۔ بدر اس کے کان کے قریب جھکا سرگوشی میں بولتا زرین کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا، جبکہ زرین اس کو دل ہی دل میں القابات سے نوازتی لب سی گئی۔ میری بہن کا خیال رکھنا، مہد شمس کے ہاتھ میں روشانے کا ہاتھ دیتے گمبھیر روحدار آواز میں بولا تھا، ان کا خیال تو میں رکھوں گا ہی، پر جو تم نے حرکت کی ہے میری بہن کو میری شادی میں نہ لانے کی، اس کا حساب میں تم سے لوں گا۔ شمس غصے سے دیکھے لہجے میں باور کروا گیا تھا، تمہاری بہن میری بیوی ہے، لہٰذا وہ میری حکم کی پابند ہے۔ مہد ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تو تمہاری بہن بھی میری بیوی ہے، میرے حکم کی پابند۔ شمس نے سنجیدہ نگاہوں سے گور کر مہد کو اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہا، پر مہد نے اگنور کیے روشانہ کو ساتھ لگائے، اس کے سر پر پیار دیا۔ شمس کا دل کیا منہ توڑ دے اس کا، جب مہد اس کے گلے لگا تھا۔ شادی مبارک، مہد نے اسے بغل گیر ہوتے دوست اور بھائی کا فرض نبھایا تھا کہ شمس مسکرا دیا، خیر مبارک۔ آہستہ آہستہ ان میں گرد کے بادل چھڑ رہے تھے اور وہ دونوں کافی حد تک ایک دوسرے سے نارمل ہو چکے تھے۔ مہد شمس کو انفال کے متعلق بتانا چاہتا تھا، پر فی الحال اسے پریشان کرنا مناسب نہیں تھا، ورنہ تو شمس سب کو چھوڑ چھاڑ کر ان لوگوں کی تلاش میں زمین و آسمان ایک کرتا، اپنی شادی کو ہی بھول چکا ہوتا۔ مہد، حارث، عفنان اور علی نے ان تینوں کو رخصت کیا تھا۔ رخصتی کے وقت خانم بی، شمیلہ اور ارم بیگم کی آنکھیں بھر آئی تھیں، جبکہ شائستہ نے ماتھا پیٹ لیا، بچیاں گھر ہی آ رہی ہیں۔ شائستہ نے جنجلا کر کچھ اس انداز سے کہا تھا کہ سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہم تو روشانہ کے لیے رو رہی ہیں۔ خانم بی روشانہ کو ملتی محبت سے بولتی، صحیح ہے، ہماری تو پرواہ کسی کو نہیں ہے، ہماری تو یاد آپ کو آنی نہیں۔ فلک، زرین نروٹھے لہجے میں ایک ساتھ بولی، ہاں کیونکہ تم دونوں ہماری آنکھوں کے سامنے رہو گی، اور پرواہ ہمیں واقعی کیونکہ ہمیں اپنے دامادوں کی فکر ہے۔ فاطمہ بیگم دونوں دلہنوں کو دیکھ کر تعصب سے بولی تھی کہ جہاں دلہنوں کے منہ کھلے وہیں دولہے صاحب مصنوعی آنسو صاف کرتے اپنی اپنی سانس سے چپا کر ان کے کندھے پر سر رکھے دکھی آتما بنے رہے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی شغل میلے کے بعد تینوں دلہن رخصت ہو کر پیا گھر پدار گئی تھی۔ اس دوران سب نے انفال کو بہت مس کیا تھا، وہ سب گھر جا کر انفال سے ملنے کا ارادہ رکھتے تھے کہ سب مہد نے بتایا کہ وہ اور انفال فارم ہاؤس رکیں گے تو سب کے چہرے پر خوشی دیکھنے لائق تھی کہ مہد نے لب دانتوں تلے دبایا، آپ لوگ ہمیں قریب لا کر ہی چھوڑیں گے۔ مہد دل ہی دل میں مخاطب ہوا تھا۔ زرین سرخ جوڑے میں سر سے پیر تک سجی سمری
नरवा सी फूलों से सजे बेड के वस में बैठी अपने धड़कनें शुमार करती थी। आने वाले लम्हों से घबराई हुई थी। कमरे में फैली फलों की खुशबू, मध्यम रोशनी, सब ने माहौल को पुरकैफ बना दिया था कि ज़रीन का दिल पसलियों से सर पटकने लगा था। वो सर झुकाए बैठी थी जब ही क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला था और बदर सरशार सा कमरे में दाखिल हुआ था। उसकी मौजूदगी महसूस करके ज़रीन खुद में सिमटी थी। जब ही बदर की आवाज़ आई, हाँ हाँ जानम, डोंट वरी, मैं उसके करीब नहीं जाऊँगा। ज़रीन ने झटके से सर उठाकर उसे देखा जो फ़ोन कान से लगाए उसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर करता सोफे पर जा बैठा था। उफ, तुम बिना क्या करती हो? तुम जानती हो कि वो बस बचपन की मांग थी जिसे मैं किसी सूरत नहीं छोड़ सकता था। पर डोंट वरी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बदर के अल्फाज थे पिघले हुए शीशे की मानस ज़रीन के कानों में पड़े थे कि वो घूंघट की ओट से हक दक्सी उसे देख रही थी। जो मुस्कुराता हुआ फ़ोन पर बात करता ज़रीन से ला ताल्लुक़ लग रहा था। आई लव यू टू जानम। बदर ज़रीन की मौजूदगी का ख्याल किए बगैर मोहब्बत का इतराफ़ करता ज़रीन की जान निकाल गया था। वो सदमे की इसी कैफियत में मुब्तला समझने की कोशिश में थी। बदर की वो सारी बातें जिनको सोचती वो कुछ देर पहले शर्मा रही और अभी फ़ोन पर जारी बातें ज़रीन के गम और गुस्से में घेर गई थी कि लम्हे में वो सारी शर्म बलाए ताक रखते तन फन करती ज़ख्मी शेरनी बनी बेड से उतरी थी कि कमरे में चुड़ियों की जनकार गूंजी। बदर ने चोर निगाहों से उसकी जानिब देखा। वो पाल में घूंघट उल्टते ही उसकी तरफ बढ़ी। बदर फ़ोन कान से लगाए उसे शोला ज्वाला बना देख रहा था जो होशरुबा सरापा क़यामत बनी। गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए उसके सर पर आन खड़ी हुई थी। मैं उसे नहीं देखूंगा जानम। वो ज़रीन को गहरी निगाहों से सर तक पैर तक देखता बोला, जो आज उसके होश उड़ा गई थी कि बदर को अपने नाम के मानी भूलने लगे थे। इस वालाना नज़रें उसके चेहरे का तुआफ कर रही थी जबकि ज़रीन गुस्से से खोलती फ़ोन को घूर रही थी। कौन है ये? वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोले जबकि बदर की निगाहें तो उसके सरापे में उलझी थी। आंखों में खुमार की सुर्खी दार आई थी। दिल की धड़कने में तूफान सा बर्पा था कि फ़ोन हाथ से गिर चुका था। तभी वो उसको समझने का मौका दिए बगैर अपनी ओर खींचा कि वो लहराती सीधा उसकी गोद में जा गिरी थी। इस अचानक हुई कार्रवाई पर वो सख्त बुखलाई थी। तभी बदर उसकी कमर के गिर्द हिसार तांग करता उसे मज़ीद करीब कर गया था। मैंने सोचा नहीं था चुड़ैलें इतनी प्यारी भी लग सकती हैं। बदर उसके नकूश को देखता बोझल लहज में बोला था जबकि ज़रीन तो सदमे में गिरी थी। कहाँ उसकी आवाज़ का बोझलपन और खुमार आलूद निगाहें देख पाती। छोड़ो मुझे बदतमीज़ ठरकी इंसान। वो उसके सर में झटपटाई थी। अब तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इस्तेकाक से उस पर झुका, उसकी गर्दन में मुँह दिए मखमूर आवाज़ में बोला था जबकि वेस्ट पर उंगलियों की गिरफ्त सख्त तार हुई थी उसके दस्त लब की हरकत पर ज़रीन होश में है जो उसकी गर्दन पर झुका जाब जा अपना लम्स छोड़ता उसे लड़ने पर मजबूर कर गया। जो उसके होंठों के लम्स और सांसों की हिद्दत से ज़रीन को गर्दन जुलसती महसूस हुई थी जबकि दिल हाथों में धड़कता महसूस हुआ था। बदर फ़ोन पर कौन थी? ज़रीन उसके सीने पर हाथ रखती सख्त मज़ाहमत करती तेज़ होती धड़कनों के माबैन बामुश्किल बोली, उसे छोड़ो, तुम अभी मुझ पर ध्यान दो। ये बताओ आज जमती प्यारी लग रही हो, इतनी खतरनाक क्यों लग रही हो? वो उसकी नथ पर लाभ रखता ज़रीन को खुद में कैद कर गया। बदर वो शश अभी सर मुझे महसूस करो। वो एक ही जस्त में उसका दुपट्टा खींचकर दूर उछाल चुका था कि ज़रीन के मुंह से सिसकी सी निकली थी। तभी बदर हाथ बढ़ाकर उसके बाहों से पिन खींच चुका था कि घने बाल जुड़े से खोलकर पुष्ट पर बिखर गए थे। खुले बालों में वो सजी सवरी बगैर दुपट्टे के सुर्ख लहंगे में उसकी बाहों में बदर के जज्बात भड़का गई थी। जब बदर के हाथ सिरकते उसके लहंगे की डोरी में उलझे थे कि ज़रीन ने हरासान नज़रों से उसे देखा। बदर की निगाहों का फोकस अपने लबों पर देकर वो झटके से उसकी गिरफ्त से निकली दूर जा खड़ी हुई। उसका वजूद लर्ज रहा था। जाए उसके पास वो सांसें हमवार करती बोली, किसके? बदर अपनी जगह से उठता बोला, वही चुड़ैल जिससे बात कर रहे थे। ज़रीन घूर कर बोली, पर मेरा दिल तो सिर्फ तुम्हारे पास, बहुत पास आने को कर रहा है, उसके पास फिर चला जाऊंगा। बदर लाभ दांतों तले दबाता उसकी जाने बढ़ा। उसे ज़रीन की जेलसी मज़ा दे रही थी। तो गया आग दोनों तरफ बराबर लगी है। वो जेर लब बुड़बुड़ाया, वहीं रुको बदर, मेरे पास मत आना। ज़रीन ड्रेसिंग पर पड़ी परफ्यूम हाथ में पकड़े घुर्राई जबकि बदर की शौक और बेबाक नज़र से उसे अपना वजूद आग की लपेट में महसूस हो रहा था। कहा तो है यार, उसके पास फिर चला जाओ। फिर चला जाऊंगा, आज की रात तो तुम्हारे साथ बितानी है, आखिर को गोल्डन नाइट है। कौन का फिर ये रात बर्बाद करेगा? उसे मैं समझा दूंगा, तुम फिक्र ना करो। वो बगैर असल ये मज़े से बोला जबकि उसकी बातों से ज़रीन की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। वो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। तभी गुस्से से परफ्यूम उसके जाने पूरे ज़ोर से मरा था। बर वक्त बदर साइड पर हुआ था, वरना परफ्यूम सीधा उसके माथे पर सलामी देता। निकलो इधर से, वो चिल्लाती हुई ड्रेसिंग पर पड़ी चीज़ें उसको मार रही थी कि बदर कह के लगाकर उसका ये रूप एंजॉय करता कुछ चीज़ें कैच करता जा रहा था और कुछ से बच रहा था।
اس روح میں تم اچھی لگتی ہو، شرم تمہارے لیے نہیں بنی۔ وہ اسے اور تپا گیا تھا کہ زرین دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی جان جا رہی کہ بدر کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ لو بھائی، بدر ارسلان خان مذاق مہنگا پڑ گیا۔ وہ خود سے بڑبڑا اور لپا کر اسے باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ شدت سے چلاتی اسے خود سے دور جھٹکنے لگی۔ زری میری جان، بدر نے اسے پچکارا جس کی ہچکی باندھ گئی تھی۔ میں نے کہا دور رہو مجھ سے اور جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کے سینے پر مکے برساتی بولی۔ زری مذاق کرتا، یار کوئی بھی نہیں تھی۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اپنے سینے سے لگاتا بولا، جھوٹ بول رہے ہو تم۔ وہ روتی ہوئی گھررائی تھی، ہرگز نہیں، میں بس اپنے زخمی شیرنی کا شکار چاہتا ہوں۔ بدر مسکرا کر گویا ہوا کہ زرین نے خاص جانبی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے مجھے اتنا تانگ کیا، یہ اس کا حساب تھا۔ وہ اس کو باہوں میں بھرے بیڈ کی جانے بڑھا۔ چھوڑو مجھے، وہ کس مسائی، اب چھوڑنے کی بات مت کرنا ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ اس کے بار بار چھوڑنے والی بات پر وہ سخت آواز میں بولا اور تبھی اسے بیڈ پر بٹھا کر خود اس کے بے حد نزدیک ہوا۔ آج کی رات تو حساب بے باک کرنے کی ہے زری، جنم کیسے بھول گئی تم؟ بدر اس کی ماتھا پٹی کو نکالتا بولا۔ اس کے لہجے کی گمبرتن پر زرین خود میں سمٹی تھی، سارا غصہ پال میں چھو ہوا تھا اور اس کی جگہ گھبراہٹ نے لے لی تھی۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو اپنی فضول گفتگو سے۔ زرین تھوڑا دور کھسکی جبکہ بدر اتنے ہی تیز سے اپنے قریب کر گیا۔ یہ گفتگو فضول نہیں ہے کیونکہ ابھی میں تم سے تمہاری روح تک میں سرایت کرنے والا ہوں۔ اس کی معنی خیز بات پر زرین کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ میں خود کر لوں گا۔ اس کے ہاتھ کو گردن کی جانب بڑھتے دیکھ ایک دم بولی، میں کس لیے ہوں؟ بدر نے گورا اور ایک ایک کر کے اس کے سارے زیور اتار دیے۔ اس کی آنکھوں میں چھلکتے تقاضوں کو تاب نہ لاتے وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تبھی بدر نے اسے پیچھے کو دکھا دیا اور خود گھٹا کی مانند اس پر چھا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ زرین کچھ کہتی اس کی سانسوں پر قابض ہوتا، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھنسائے انہیں بیڈ سے پین کرتا، اس کی ذات میں گم ہوتا چلا گیا۔ تھوڑی مزاحمت کے بعد وہ اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی کہ بدر آسودگی سے مسکرا کر اسے خود میں بھیج گیا۔ اس کی معنی خیز سرگوشیوں اور لبوں کی بے باک حرکت سے زرین اس کے سینے میں سمٹتی چلی گئی تھی۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔